نے بعض اولیاء اللہ کے زبانوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جن کے زبانوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرمائے. مجھے یاد آ گیا حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. اس زمانے میں بہت مشہور و معروف ہستی آپ کی گزری ہے، لیکن آپ کے اس زمانے میں ایک فاشا عورت تھی. فاشا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جسم بیچنے والی، بدسلوکی کرنے والی سمجھیے. اب اس کا یہ سمجھیے ایک بزنس ہی تھا بدسلوکی، اور لوگ آتے اور اس سے پیسہ دے کر کے بدسلوکی کر لیتے. حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو کسی مرید نے یہ خبر دی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بستی میں ایک فاشا عورت ڈھیرا جمائے ہیں اور بہت ساری اللہ کے بندے بگڑ رہے ہیں، اس کے جال میں پھنس کر کے زنا کر رہے ہیں. آپ اتنے بڑے اولیاء اللہ والے ہو کر آپ کے زمانے میں آپ کے بستی میں یہ ہو رہا ہے. حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے سنا، کہا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا. رات کو گئے، اس فاشا عورت کے دروازے کے سامنے مصلی بچھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اب رات میں جو گراہک آتا وقت کے ولی کو دیکھ کر کے لوٹ جاتا، وقت کے ولی کو دروازے پر دیکھ کر لوٹ جاتا. اتنی شرم و حیا تھی پہلے لوگوں میں، ابھی نہیں ہے. ابھی ولی کیا، نبی کیا، عالم کیا، نہ مفتی کیا، اتنی قدر نہیں ہے جیسے پہلے کے زمانے کے لوگ کرتے تھے. اب لوگ دور سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے. اب یہ فاشا عورت اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کیا بات ہے، اتنا وقت گزرا رات کا، ابھی تو کوئی گراہک نہیں آیا، ذرا دیکھ تو صحیح آج لوگوں کو کیا ہوا. اب وہ جو نوکرانی آتی ہے دیکھتی ہے تو یہ اللہ والے مصلی بچھائے ہوئے بیٹھے کلام پاک کی تلاوت ورد وظیفہ کر رہے ہیں. نوکرانی کہتے ہیں آج، کہتی ہے صاحبہ آج کوئی گراہک آنے والا نہیں. کیوں؟ کہ ایک اللہ والا بیٹھا ہے جو اس کی صورت کو دیکھتا ہے واپس لوٹ جاتا ہے. اب وہ فاشا عورت کو طیش آیا، باہر نکل آئی اور کہا کہ اے فقیر، میرے دروازے پر تیرا کیا کام؟ جا کسی مسجد میں جا، کسی درگاہ پہ جا کر بیٹھ، اللہ اللہ کر، یہ فاشا کے دروازے پر تیرا کیا کام؟ بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے عورت، تو یہ بتا کہ تو ایک رات کے لیے اپنے گراہکوں سے کتنا لیتی ہے، آج میں وہ رقم دے دوں گا. فاشا عورت کو بڑا تعجب ہوا، عام تو عام، وقت کا ولی بھی. فاشا عورت کہتے ٹھیک ہے میری تو اتنی فیس ہے، وہ دینا پڑے گا. کہتے ہیں میں تیار ہوں، تیری فیس میں دوں گا، لیکن میں جو کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا. اب عورت راضی ہوئی. آپ اندر تشریف لے گئے، عورت سے کہا کہ جا، پہلے جا کر کے اچھی طرح غسل کر لے اور پورے بدن ڈھک کر کے کپڑے پہن لے. اب اس کو پیسے سے مطلب تھا. گئی، غسل کیا، پورا اچھا لباس پہنا، پورا بدن ڈھانک لیا. آپ نے ایک مصلی بچھایا، دوسرا مصلی بازو بچھایا اور کہتے کہ اس پر بیٹھ جا. اب 2 رکعت نفل نماز اپنے رب کے لیے پڑھ لے. وہ عورت کہتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا تھا نا میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، تیری جو فیس ہے میں تو دیا ہوں نا. اب عورت کہتے ٹھیک ہے. جیسے ہی اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور جیسے ہی سجدے میں گئی، پھر یہ اللہ والے کے ہاتھ اٹھے، پروردگار عالم، اے تمام کائنات کے پالن ہار، سب پر رحم کرنے والے الہ العالمین، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیرا کام. خدا کی قسم کہتا ہوں
बायजीद बुस्तामी के दुआ को शर्फ कबूलियत हासिल हुआ, और जैसे ही वो औरत ने सजदे से सर उठाया, खुदा का ऐसा फजल करम हो गया कि दिल की दुनिया बदल चुकी थी, और वो औरत समझ गई थी कि हक क्या है, खुदा की पहचान क्या है, खुदा की इबादत क्या है। कहती है, ए बायजीद बुस्तामी, तुम्हारे कदम लाओ, तुम्हारे हाथ लाओ, हाथ और कदम को चुमा, और कहती है कि आज तक मैं अल्लाह की मोहब्बत से दूर थी, लेकिन जैसे ही सजदे में चली गई और तुम्हारी दुआ को शर्फ कबूलियत हासिल हुआ, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मुझे रूहानियत फैज मिल गया। ऐ बायजीद, आज से मैं तौबा करती हूँ और अपनी तमाम जो मैं फाशा काम करती थी उससे तौबा करती हूँ, और आज से मैं सच्ची ईमान ला करके नमाज की पाबंदी करती हूँ।